الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمة للعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم اذا تزکت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ من اسقاها واعدلها بعد النبی اوفاها بما حملا الثانی التالی المحمود مشہدہ وأول الناس منهم من صدق الرسل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا. میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم وہ ہستی کہہ رہی ہیں جنہوں کو 105 علوم کا علم تھا اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے رہا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہہ رہے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، خاص اس سابق سیر قرب خدا اوہد کاملیت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے خلیفہ اول سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا جو موضوع جس کو ہم عنوان گفتگو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اول افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ان سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنے تڑپ کے ساتھ بولے نا سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم میں صرف 20 منٹ ہی آپ سے گفتگو کروں گا اور یہ 20 منٹ ایسے آپ بنا دیں، ایسا ماحول سادات کے گھر کا بن جائے کہ آج سوئیں اور خواب میں محمد مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس. آقا کریم کو بھی وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وفات سے 2 سال قبل زہر دیا گیا. آقا کریم نے بھی اپنی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے سے 15 دن
پہلے امامت چھوڑ دی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی امامت چھوڑ دی تھی۔ آقا کریم کو جس چارپائی کے اوپر لٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اسی چارپائی کے اوپر لٹایا گیا۔ آقا کریم کے سرہانے حضرت عائشہ تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے سرہانے بھی حضرت عائشہ تھیں۔ تاجدار کائنات نے کہا عائشہ مجھے مسواک دو، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا عائشہ مجھے مسواک دو۔ حضور نے کہا عائشہ مسواک سخت ہے، اس کو نرم کر کے دو، حضرت ابو بکر نے بھی کہا مسواک سخت ہے، اس کو نرم کر کے دو۔ تاجدار کائنات کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا۔ آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس لحد مبارک میں آقا کریم جلوہ گر ہیں، وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق جلوہ گر ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے تھے فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی۔ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ایک منظر سورج نے بھی دیکھا، ایک منظر سارے جہان نے دیکھا کہ غار ثور کا مقام تھا اور دو ہی ہستیاں تھیں، ایک ہستی کو صدیق کہتے ہیں، دوسری ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے پاؤں ہمیں غار کے نیچے سے نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ویکھ لیا ساڈا بنے گا کہ مصطفیٰ نے کیا گھبرانا کیوں ہے، اللہ ساڈے نال ہے جی۔ جن کے ساتھ اللہ بھی نہ چھوڑے ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں اقرؤوا سورۃ التوبہ، کہتے ہیں آپ سورہ توبہ کی تلاوت کرو۔ صحابی سورہ توبہ کی تلاوت کرتے رہتے، آیت نمبر 40 اس آیت کریمہ پہ پہنچتے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے چھما چھم آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی، تڑپ کر کہتے اسکت حاذل مقام انا صاحب رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے رب جو صاحب کا لفظ استعمال کر رہا ہے نا مصطفیٰ کے ساتھ، اس وقت یہ مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نا ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اگر آپ تھوڑا سا سبحان اللہ بول دے تو میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم آپ نے واقعات سن رکھے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایسے اللہ کے قریبی محبین میں شامل تھے کہ رب ذوالجلال نے ان کے واقعے کی تصدیق کے لیے عرش سے جبرائیل کو بھیجا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کو نہ مجلس سجی ہوئی ہے، کیوں نہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناؤں۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لے کر آئے، امام آلوسی تفسیر روح المعانی، اس واقعے کے اوپر میری گفتگو کا اختتام ہے۔ امام آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں اور امام ذہبی اسے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں دور جاہلیت کے اندر نا میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کا ان کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ یہ یمن تجارت کے لیے گئے، انہوں نے کہا یمن جاتے ہیں، جا کے تجارت کر کے آتے ہیں۔ اچھا یمن جب تجارت کے لیے گئے نا تو جس طرح ہم بھی ہوتا ہے جب ہم اسلام آباد جائیں تو ہم کہتے ہیں یار یہاں کی وزٹنگ پلیس ہے فیصل مسجد، وہاں پہ چلتے ہیں۔ لاہور جائے تو ہم کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب اپنی تجارت مکمل کر لی نا تو کہا کیوں نہ میں یہاں یمن کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں ان کی بارگاہ میں ہی حاضر ہو جاتا ہوں۔
تورات کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم راہب اس وقت وہاں پہ موجود تھے. 250 سال ان کی عمر تھی. پچھلے نبیوں کی امتوں کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی. یہ چلے گئے ان کی زیارت کے لیے. اچھا شیخ صاحب کو جب دیکھا نا, شیخ صاحب کی پلکیں اتنی جھکی ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ پلکوں کو اٹھا کر دیکھتے تھے بندے کو. آنکھوں کی سنوائی کم تھی, آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا تھا. یہ پاس گئے, انہوں نے سلام کی, پاس ان کی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. شیخ صاحب نے جب غور کیا نا تو شیخ صاحب نے ایک جملہ کہا. شیخ صاحب نے تڑپ کر کہا, اسمو کا عبد الکعبہ, تمہارا نام عبد الکعبہ ہے. خدا کی عزت کی قسم کہ تمہارا نام عبد الکعبہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں عبد الکعبہ ہے, بعد میں عبداللہ رکھوا دیا گیا ہے. کہا اچھا انت من قبیلۃ تمیم, تم قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا ہوں. کہتے ہیں تم قبیلہ تمیم سے, نقطۃ شامۃ فی بطنک, تمہاری ناف کے پاس تل کا نشان ہے. جب یہ کہا نا انہوں نے تو حضرت ابو بکر صدیق تڑپ کر کہتے ہیں شیخ صاحب یہ گہرائی تک اور یہ سارا کچھ آپ کو کیسے پتا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا ہے میں تورات اور انجیل کا سب سے بڑا عالم ہوں. قرأت فی کتاب التورات و فی کتاب الانجیل آخر نبی اللہ تعالی اسم والدہ عبداللہ ابن عبد المطلب و اسمہ محمد ابن عبداللہ و اول من اسلم علیہ اسمہ ابا بکر الصدیق. میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھ لکھا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جس قبیلے میں آئے گا نا, قبیلے کو قریش کہتے ہیں, ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا, اور سب سے پہلے جو کلمہ پڑھ کے ان کا اسلام قبول کرے گا نا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہوگا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر. ارے تحقیق, ارے تحقیق, پار دیے نہ پار دیے, پار دیے نہ پار دیے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے پہلے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے آسمان پر بھی رفیق ہیں زمین پر بھی رفیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمانا کہ حسن خلق کی 360 خصلتیں ہیں, وہ ساری کی ساری جس میں پائی جاتی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمانا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار جن کو رب نے بنایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے مسجد الحرام کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جنہوں نے 40,000 درہم لا کر مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کیے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو بطور نکاح پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جنہوں نے غار ثور کے لیے ہجرت کے لیے رب نے جن کو منتخب کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں, نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی اس کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سواری کے لیے پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جن پر سوار ہو کر مصطفیٰ کریم غار ثور تک گئے حضرت ابو بکر صدیق
صدیق ہے جو غار ثور کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو سب سے پہلے داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنے امامے کو پھاڑ کر سانپ کے سارے سوراخوں کو بند کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے والضحیٰ کے مکھڑے کو نہیں جگایا، سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو قباء کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے قباء کی سب سے پہلی اینٹ لگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو قباء کے مقام پر سائبان بن کر کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے چادر تان کر بتایا غلام میں ہوں آقا یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ لگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کو جامعہ مسجد عریش کے مقام پر سجدے کی حالت میں جنہوں نے مصطفیٰ کو سینے کے ساتھ لگایا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غزوہ احد میں جو شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غزوہ خندق پہ جنہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ نبھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، قرآن میں جن کو رب ثانی اثنین کہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، مصطفیٰ کی خاطر جنہوں نے اپنے والد کے منہ پہ تماچا مار کر مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کی والدہ نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے دادا نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے بیٹے نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے پوتے نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، حوض کوثر کے ٹھنڈے جام بھر بھر کے جو غلاموں کو پلائیں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ابو بکر صدیق ہے، جنت میں جا کر باہر واپس آ کر اپنے غلاموں کو لے کر جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل الخلق بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد کا ہر دم نام جپنے والا، صداقت کا وہ معیار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، جھکاتا تھا عمر نظریں جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب نے کہا جی آپ نے ان کا جا کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا ہے اور آپ نے ابھی جانا ہی ہے نا مکہ پاک میں، تو یہ میں نے نا کچھ 12 اشعار لکھے ہیں، یہ 12 اشعار آپ نے 12ویں والی سرکار کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ وہ 12 اشعار لکھے ہیں، یہ آپ نے پیش کرنے ہیں، میری عمر نے پتہ نہیں میرا ساتھ نبھانا ہے کہ نہیں، یا آپ اشعار جا کے مصطفیٰ کریم کو سنائیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، کہتے ہیں میں سب سے پہلے پہنچا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر، فقرأت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے سے جب دروازہ کھلا نا تو چہرہ مصطفیٰ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ حضور نے دیکھتے ہی کہا یا ابا بکری سلم کل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا الشیخ لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی صداقت کی دلیل وہ شیخ ہے جس کو تم یمن کے اندر مل کر آ رہے ہو۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ دوست تھوڑے تھوڑے آگے آگے آ جائیں تاکہ جو دوست آ رہے ہیں ان کے لیے پرابلم نہ بنے، محفل میں تھوڑا سا خلل. اور برائے مہربانی یہ تھوڑا تھوڑا آگے، بہت خوبصورت بیان جاری ہے، ذرا جلدی جلدی تھوڑے تھوڑے مزید آگے آگے ہو جائیں تاکہ وہ پیچھے جگہ بن جائے. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش پانے. اللہم صلی والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا ایھا النبی احمد اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اسلام قبول کر لوں، دلیل کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا وہ شیخ دلیل ہے جس کو یمن کے اندر مل کر آئے ہو. لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے ول زلفا دے، او راہی راہ پل جاوے، جے او پاوے ہاتھ پھلا وچ، او ہاتھ پھلا وچ رل جاوے، او آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اب وہ اشعار پڑھے انہوں نے کہا شیخ صاحب نے آپ کے لیے اشعار بھیجے ہیں. شیخ صاحب نے کیا اشعار بھیجے ہیں؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انت و رب الکعبۃ القا محمدن بعامک ھذا قد اقام البراہین فیا لیتنی کنت ادرکتہ فی شبیبتی فکنت لہ عبدا او الاجاہینا. ان کا شیخ صاحب تڑپ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بوڑھی ہڈیوں کے اندر جان نہیں رہی، ورنہ اگر میری صحت گوارا کرتی نا تو خود چل کر آ کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا. اور اگلے شعر میں انہوں نے جو کہا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم کوئی عاشق رسول، یہ میں سادات کی نظر ان کا یہ شعر کر رہا ہوں. اگلے شعر میں پتہ ہے شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کاش میں بوڑھا نہ ہوتا، جوان ہوتا، میں آپ کے پاس آ کے آپ کی غلامی کرتا اور دن رات آپ کو روٹیاں پکا کر دیتا، دن رات آپ کی خدمت کرتا، دن رات آپ کی خدمت میں لگا رہتا. شیخ صاحب کے یہ اشعار سن کر جنہوں نے کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کا اسلام قبول کیا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان اشعار کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. او میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، اب پتہ نہیں کون بولے گا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. کیوں گلشن کی بہار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں. مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں. اور اس شعر کے اوپر مجھے اجازت تڑپ کر بولیے گا، خط فاصل کھینچ دی شاعر نے. شاعر کہتا ہے لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، ارے یارو آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکین صحابہ ہیں.
لو آج بھی دیکھ لو روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ کی اس حدیث مبارکہ کی خیرات عطا کرے کہ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں. جنت عدن ایسی جنت ہے جس کو رب نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے سجایا ہوا ہے، اور اس جنت کے اندر رب انہی کو بھیجے گا جو میرے ابو بکر سے پیار کرتے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کے محبت کا ہمارا گرویدہ دل بنائے.